السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے برڈز میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے برڈز کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ دوستو دانہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور بریڈر پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے کہ اس کے کیا کیا سولوشن ہو سکتا ہے اور ہم اپنے دانے کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں، اور ہم کون کون سے طریقے استعمال کر سکتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے دانے کو ضائع ہونے سے بچائیں اور ہمارا دانہ اتنا صرف نہ ہو۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سب سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو پہنچتی رہے۔ ضرور سبسکرائب کریں، ویوز زیادہ ہوتے ہیں اور سبسکرائبر بہت کم۔ خیر، تو جو نئے دوست ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو پہلے تو یہ ہے کہ آپ دانے میں کیا دیتے ہیں، برڈز کو سافٹ فوڈ میں کیا دیتے ہیں، آپ کے پاس برڈز کون سے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آسٹریلین ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دانے کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر انہیں کھلا برتن دے دیا جائے، کالونی میں لگا دیا جائے تو وہ نہیں، آپ کے دانہ ضائع نہیں ہوتا۔ زمین سے گرا ہوا دانہ بھی وہ چن کے کھا لیتے ہیں، اور جب تک کھائے نہیں تو دوسرا دانہ نہ ڈالیں۔ اسی طرح اگر آپ نے لب برڈ رکھا ہوا ہے، کالونی میں رکھا ہوا ہے، کھلا برتن رکھتی ہے، تو وہ زمین پہ گر جائے یا اسی برتن میں ہو تو وہ چن کے کھا لیتے ہیں، آپ کا دانہ ضائع نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کیج کے اندر رکھا ہوا ہے، اور کیج بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کیج وہ ہوتا ہے کہ جس کے نیچے ٹرے ہوتی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کی چھوٹی سی ویڈیو بھی لگا دوں۔ نیچے ٹرے ہوتا ہے، اوپر جالی ہوتی ہے، نیچے ٹرے ہوتا ہے۔ جو دانہ ضائع ہوتا ہے تو وہ دانہ گرتا ہے تو وہ نیچے ٹرے میں آ جاتا ہے، دوبارہ برڈز اٹھا کے کھا نہیں سکتا اسے۔ اور ایک وہ کیج ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ٹرے لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ان میں اگر دانہ گرتا بھی ہے تو وہ برڈز اٹھا کے کھا لیتا ہے۔ جو وہ ہیں یا یہ ہیں، آپ اپنے برڈز کو دانہ کیسے سرو کریں۔ دیکھیں، میں نے لب برڈ رکھا ہے، لب برڈ پہ مجھے تجربہ ہے، آسٹریلین پہ بھی ہے، لب برڈ پہ بھی ہے اور کوکٹیل پہ بھی ہے۔ دیکھیں، کوکٹیل اتنا دانہ ضائع نہیں کرتا جتنا لب برڈ دانہ ضائع کرتا ہے، اور نہ آسٹریلین ضائع کرتا ہے اتنا۔ لب برڈ دانے کے اندر کھیلتا ہے، تو اس کی دو سولوشن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دانہ مقدار سے ڈالیں، 10 گرام ناپ کے دانہ ڈالیں۔ وہ آپ کی روٹین کیا ہے، آپ رات کو ڈالتے ہیں، صبح ڈالتے ہیں، میں اپنی روٹین آپ سے شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس کا سولوشن میں نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ برڈز جو ہیں اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ میں پہلے انہیں 15 گرام رات کو، یعنی کہ جیسے عصر ہوتی ہے، عصر کے وقت 15 گرام دانہ پورے اپنے برڈز کو ڈالتا تھا۔ صبح 100 فٹ پانی، رات کو دانہ، یہ میری روٹین تھی۔ اچھا، لب برڈ کے اندر دانہ پھر بھی ضائع ہوتا تھا، اور کافی مقدار میں ضائع ہوتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دانہ اتنا ضائع ہوتا تھا کہ میں نے جو برڈز رکھے ہوئے تھے تقریباً کوئی 30 پیئر تھے، اور 30 پیئر میں میرا 35 کلو 40 کلو دانہ جو ہے وہ 15 دن 20 دن مشکل سے چلتا تھا۔ بڑا سوچا، بڑا ترتیب بنائی۔ ترتیب کیا کیا بنائی ہے وہ بھی میں آپ کو، یہ ترتیب بنائی۔ یہ ایک چمچ ہے سادہ سا، اس چمچ کے اندر اگر آپ اسے بھر کے ڈالیں گے پوٹ کے اندر تو اس میں تقریباً، یہ جو چائے کا چمچ کہلاتا ہے، اس کے اندر تقریباً 11 سے 12 گرام، 10 گرام اگر چوٹی ماریں گے تو 15 گرام بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ برڈز لب برڈ کے ایک پیئر کے لیے، اگر آپ صبح 100 فوڈ بھی دیتے ہیں اور 100 فوڈ نہیں دیتے تو لوسن ڈال دیتے ہیں، اور لوسن نہیں ڈالتے، 100 فوڈ نہیں دیتے تو بھٹا ڈال دیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ 15 گرام 24 گھنٹے کے لیے کافی ہے۔ دانہ ضائع تب ہوتا ہے جب ہم اس کی پوری پوٹل کو بھر کے رکھ دیتے ہیں۔ بھر کے رکھنے کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں، آگے جا کے آپ کو رکھاتا ہوں کہ آپ 3 دن کے لیے دانہ کیسے ڈال سکتے ہیں، 1 دن کے لیے دانہ کیسے ڈال سکتے ہیں، اس کو بھی میں ترتیب بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن ہم پورے پوٹ بھر کے رکھ دیتے ہیں تو ایسا نہیں، ڈیوٹی آپ کو دینی پڑے گی۔ صبح 100 فٹ ڈالنا ہے تو شام کو آپ کو دانہ ڈالنا پڑے گا، اور پھر وہ دانہ جب ختم ہو جائے گا کھا لیں گے۔ یا آپ اس طرح کا ایک
चम्मच नाप लें, इसमें कितना आता है, कितना खाते हैं, आपको तजर्बा करना पड़ेगा। और उसके बाद आपके बर्ड्स कितना खाते हैं उसके मुताबिक आप उन्हें डालें। या ये बर्तन ले लें, मेरे पास ये तीनों बर्तन हैं, ठीक है। ये आम घर में मिल जाता है, ये भी बच्चे जिनके घर में होते हैं उनमें दूध आता है तो उसके साथ आ जाता है। और ये आपको जहाँ से बर्तन मिलते हैं परिंदों के वहाँ से मिल जाएगा। मैं पहले यही डालता था एक पेयर को, क्योंकि मैं दाने में कंजूसी नहीं करता था, थोड़ा ज़्यादा डालता था, इसीलिए ज़्यादा ज़ाया होता था। खैर, तो वो दाना मैं ये पूरा भर के उनको देता था, उसकी वजह से दाना ज़ाया भी होता था। फिर मैंने आधा किया तो उसमें फिर जो है ना तरतीब हमारी अच्छी चल गई, पौना आधा, जिसके बच्चे आ जाते थे उसकी मिकदार बढ़ा देते थे। तो यूँ तरतीब से हम दाने को। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अब चाहते हैं, बंदा है रोज़ाना दाना नहीं डाल सकता, ऑफिस जाना है, 100 फुट सुबह सुबह डालता है और चला जाता है, तो उसके लिए कुछ बॉक्स हैं, जो बॉक्स ख़रीद लिए। तो दोस्तों मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि आप 3 दिन का दाना एक साथ भी डाल सकते हैं। उसके लिए हम आपको मुतारिफ़ करवाएंगे बॉक्स। गिलेनाइज़ में डिब्बे बनते हैं, उनके अंदर मैंने 4 महीने तजर्बा करने के बाद, मैं कोशिश करूंगा साइड में वीडियो भी लगा दूंगा अपने बर्ड्स की, तो वो 4 महीने मैंने उस पर तजर्बा किया कि आया इससे बीमारी आती है नहीं आती, आया इन डिब्बों के अंदर दाना ज़ाया होता है नहीं होता, इसके अंदर कितनी मिकदार का दाना डालना चाहिए। तो मैं उसके अंदर, क्योंकि मुझे डबल काम करना पड़ता है, तो मैं उसके अंदर 3 दिन का दाना एक साथ डाल देता हूँ उस डिब्बे के अंदर, 3 दिन का दाना, ठीक है। और रोज़ाना सुबह 100 फूड भी लगाता हूँ बिला नागा। हाँ, जिस दिन 100 फुट लूसन देना हो उस दिन 100 फुट नहीं जाता, और जिस दिन भुट्टा देना हो उस दिन भी वो नहीं जाता, 100 फुट नहीं जाता, उसके अलावा 100 फुट जाता है। तो वो मैं डब्बों का आपको तारुफ कराता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। इन्हें पॉट कह दें, बर्तन कह दें। तो ये देखें ये सबसे छोटा है, इसकी ऊंचाई जो है ऊपर की जो ये 3 इंच है, और इस तरीके से यूँ ये 4 इंच है, ठीक है, और यूँ जो है ये 6 इंच है, ठीक है। ये भी आप 1.5 बाई 1.5 के ख़ाने में इसको रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा, मैं 4 महीने तकरीबन 5 महीनों से इन्हें इस्तेमाल करने के बाद आपसे रिज़ल्ट शेयर कर रहा हूँ कि हफ़्ते के हफ़्ते इसकी सफाई करनी है आपने, हफ़्ते नहीं तो 15 दिन में आप इसकी सफाई करेंगे, और इंशाल्लाह ये बेहतरीन है, आपके दाने की बड़ी बचत हो जाएगी। जहाँ मेरा 70 किलो लग रहा था वहाँ मैं 30 किलो पे आ गया, यानी कि मंथली 70 किलो लग रहा था तो वहाँ 40 किलो 30 किलो पे मैं आ गया, मेरा इतना दाना बचा। तो अभी दाना महंगा है तो दाने को हमने बचाना है। तो ये पहली साइज़ है, ये आप 1.5 बाई 1.5 के ख़ाने में सुकून से ये अंदर चला जाता है और वहाँ रख सकते हैं, और ये एक बर्ड्स उतर के इसमें खाना खा सकता है। ब्रीडर पेयर अगर आपका लगा हुआ है उससे ये सर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये दूसरे ही साइज़ हैं, ये यूँ 4 है, इसमें से दाना बिल्कुल नीचे नहीं गिरता, उससे में थोड़ा सा गिरता है लेकिन इससे बिल्कुल नहीं गिरता, क्योंकि उसमें पॉट में अगर वो करते भी हैं बर्ड्स, इसमें उछल कूद करते भी हैं तो ये नहीं गिरता बिल्कुल। ये 4 इंच यूँ है, ठीक है, और फिर ये यूँ 6 इंच है, और यूँ जो है ये 7 इंच है। तो ये बेहतरीन डिब्बा बना हुआ है, बेहतरीन बर्तन का, ये मुझे बहुत पसंद है। तकरीबन मैंने पहले ये बनवाए थे, ये फिर मुझे पसंद नहीं आए, फिर मैंने ये बनवाए। ये भी मेरे बर्ड्स में लगे हुए हैं। ये मेरा जो केज है 1.5 बाई 1.5 खाने के जो बड़े हैं लंबे, यूँ लंबे जो केज हैं मेरे, जो 2.5 फुट यूँ हैं और 1.5 फुट यूँ हैं और 1.5 फुट यूँ हैं, उनमें मैंने ये लगाए हुए हैं और वो काफ़ी हैं। तो इसको अगर हम नापें तो इसकी ऊंचाई जो है वो देखें आप 4 इंच है, और इस तरह ये जो है 6 इंच है, 6 इंच है इस तरफ से ये 6 इंच है, और यूँ जो है ये 10 इंच है। ये मैंने जो बड़े केज हैं ज़रा उनमें रखा हुआ है, और इसमें दाने में बहुत बचत हो जाती है। अच्छा, ये वाला कॉलोनी का है, ऊंचाई इसकी वही 4 इंच है यूँ, ठीक है, और ये साइड जो इसकी है
یہ 10 انچ ہے اور یہ سامنے 12 انچ ہے، تو یہ 10 12 اور 4 انچ اونچائی کے ساتھ یہ ہے۔ یہ کالونی میں میں نے لگایا۔ کالونی میں حقیقت ہے کہ بہت سارے نئے پٹھے ہوتے ہیں، برڈز ہوتے ہیں، تو میں نے اپنی کالونی میں 2 لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر مجھے دانے میں بہت بچت ہوئی ہے، یعنی کہ دانہ میرا ضائع نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پھر آپ ہفتے میں دھو لیں یا آپ جو ہے نا اس کو 15 دن، یہ گلینائز ہے، اس کو جو ہے نا پانی اگر نہ لگے مسلسل تو یہ اتنے جلدی خراب نہیں ہوتا۔ میرے پاس پہلے بھی ہیں، تو یہ اتنے آسانی سے نہیں ہوتا۔ بہترین۔ اگر کوئی دوست یہ چاہتا ہے کہ یہ ہم نے بنوانے ہیں اور یہ کراچی میں کہاں سے ملیں گے، تو میرا نمبر ہے، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ آپ کو دلا دیں۔ جس دوست کو چاہیے ہوں تو وہ بتا دے گا انشاءاللہ۔ یہ ہیلپ کے طور پہ مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ یہ بھی اعلان کر دیں، کیونکہ وہ بیچارے کہیں گے ملیں گے کہاں سے، تو یہ جو ہے انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ آرڈر ہو جائیں گے اور یہ بن جائیں گے اور میں بنوا کے دوں گا۔ اور یہ بہت اچھی موٹے چادر میں بنے ہوئے ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک نئی پر امید ویڈیو کے ساتھ دوستوں ملاقات ہوگی انشاءاللہ، پھر ملیں گے۔ اپنا اور اپنے برڈز کا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔